السلام علیکم ناظرین، حکومت پنجاب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے اینول پلان میں تقریباً 150 کے قریب چھوٹے جو شہر ہیں یا ٹاؤن ہیں ان میں اربنائزیشن کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ ان میں جس طرح سے آبادی بے ترتیب اور بے ڈھنگی بڑھ رہی ہے اور جو بڑے شہروں کے اندر آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 150 سے اوپر 154 اسمال ٹاؤنز ہیں جن کے اندر باقاعدہ اربنائزیشن کی پلاننگ اور تمام وہ فیسلٹیز جو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ فراہم کی جائیں گی تاکہ ایک تو بڑے شہروں کے اوپر آبادی کا دباؤ روکا جا سکے اور دوسرا جو ہے وہ انڈسٹریل اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کی جا سکیں اور لوگوں کو چھوٹے ہی علاقوں میں ان کو تمام بنیادی وہ سہولتیں جو بڑے شہروں میں میسر ہیں وہ فراہم کر دی جائیں تاکہ آبادی کا جو منتقلی کا رجحان ہے اس کو بھی روکا جا سکے۔ اس منصوبے کے لیے ابتدائی طور کے اوپر 50 کروڑ روپے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں رکھے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی تمام ڈسٹرکٹس کی جو انتظامیہ ہیں اور لوکل گورنمنٹس ہیں وہاں کے ان کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ ٹاؤنز کی جو نشاندہی کی گئی ہے وہ لسٹ جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے تمام یہ راولپنڈی ڈویژن سے لے کے اور بھاولپور رحیم یار خان تک جو علاقے ہیں ان تمام ڈویژنز کے اندر ٹاؤنز کی نشاندہی کی گئی ہے 154 ٹاؤن ہے وہ اور وہ لسٹ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر متعلقہ انتظامیہ اور لوکل گورنمنٹ کو فراہم کی گئی ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو مستند آرکیٹیکٹ ڈیزائنرز ہیں وہ بھی کمپنیاں ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ جی کون ہیں جو ان سے یہ چیزیں پلاننگ کی جائے اور PC1 جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو پیش کیا جائے اور اسی طرح جو لوکل ضلعی سطح کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی اس کی کام شروع کیا جا سکے۔ اس منصوبے کی افادیت اور اس منصوبے کے حوالے سے یقیناً بہت سے سوالات بھی ہوں گے جیسے حالیہ رنگ روڈ یا ماضی میں لاہور رنگ روڈ یا موٹر وے کے منصوبے شروع ہوئے یا ایون جو ہاؤزنگ کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سے مافیاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر کرپشن بھی کی جاتی ہیں۔ تو دو حوالوں سے ہم بات کریں گے، ایک تو یہ کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ پنجاب میں بالخصوص جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں یا اکنامک گروتھ ہے یا انڈسٹریل گروتھ ہے اس میں کتنا فائدہ مند سود مند ثابت ہوگا اور دوسرا یہ عوام کا جو معیار زندگی ہے سماجی شعبے کے حوالے سے خاص طور پہ تعلیم، صحت اور جو انکم جنریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے مفید ثابت ہوگا، پھر ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اچھا اس کے اندر کون سی ایسی ایلیمنٹس ہیں کہ جس میں اس کو منفی طور کے اوپر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کے اوپر سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 5 بڑے شہر ہیں اس میں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان، ان شہروں کو اس پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا گیا، البتہ ان کے جو مضافاتی علاقے یا ان کے ٹاؤن باہر جو علاقے ہیں ان میں کچھ جگہوں کو سلیکٹ کیا گیا لیکن میٹروپولیٹن سٹیز کو اس کی پلان میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان میں آلریڈی ان کے جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ آلریڈی اس کی ریگولیشن ہے اور اس کے اوپر MDA، LDA یا فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہیں اور وہ اپنے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے تو وہ ان کے اوپر کام کرتی ہے۔ بے شمار مسائل ہیں لیکن آلریڈی ان کی لیجسلیشن اور فیسلٹیز موجود ہیں تو اس لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سے ہٹ کر جو شامل کیا گیا اس میں 3-4 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان علاقوں میں جس تیزی کے ساتھ بے ہنگم سوسائٹیاں یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ نئی پلاننگ کرتا ہے لیکن آبادیاں جو ہیں وہ بنتی نہیں ہیں، زمین کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور جو گرین لینڈ ہے یا زرعی اراضی ہے اس کے اوپر یہ سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں تو زرعی رقبہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، جس کی وجہ سے ایک تو یہ تشویشناک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پلاننگ میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی ٹاؤنز میں یہ پلاننگ ہوگی وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائیں گی، پھر ان کے ساتھ ساتھ کمرشل ایریاز جو ہیں وہ فیز یا سیکٹرز بنائے جائیں گے، انڈسٹریل سیکٹرز بنائے جائیں گے، اسی طرح سے جو
ایجوکیشن ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ان کو بنایا جائے گا تاکہ عوام کو ان کی اپنی لوکیلٹی کے اندر تمام سہولتیں مل جائیں, روزگار بھی ملے وہاں پر. اگر انڈسٹریل زون چھوٹے چھوٹے ہوں گے جس سے جو ہے جو ڈومیسٹک انڈسٹری یا ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کو فروغ ملے گا, اس کو مواقع ملیں گے کہ وہ وہاں پہ نئی انڈسٹریز جو ہے بنائی جا سکے تو وہاں لوگوں کو روزگار کی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی. تو یہ اس میں ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے شہروں میں پنجاب کے 4-5 بڑے شہروں کا جو میں نے نام لیا ان میں آبادی کا دباؤ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اب اسلام آباد جو ہے سب سے زیادہ شرح آبادی میں اضافہ جو ہے 4.5 سے 4.9% تک اسلام آباد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام آباد میں یہ جتنا کہ جتنا اضافہ یہ سارا جو ہے کہ دوسرے شہروں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, منتقل ہو رہے ہیں. جو آلریڈی لوگ ہیں اس کی پاپولیشن گروتھ یا فیملی سائز بڑا نہیں ہو رہا بلکہ باہر سے لوگ یہاں پہ زیادہ آ رہے ہیں. اسی طرح راولپنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی, گوجرانوالے میں بھی جو باہر سے آنے والے لوگوں کا انفلیکس ہے وہ زیادہ ہے. اور جو خاص طور کے اوپر لاہور تو پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں, پنڈی سے بھی پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں, لیکن گوجرانوالا جو ہے یا ملتان, فیصل آباد, یہ ان کے جو گرد و نواح میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے لوگ اس طرف آتے ہیں انڈسٹریل جابز کے لیے یا باقی کمرشل جابز یا گورنمنٹ جابز کے لیے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ لوکل سطح کے اوپر یہ کام ہو جائے. دوسرا اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قسم کی پلاننگ کے نتیجے میں کمرشل زون یا انڈسٹریل زون یا ریزیڈینشیل زون بنے گا اور ہائی رائز بلڈنگ ہوگی تو اس سے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور اس سے 50 سے 60 جو صنعتیں ہیں پنجاب میں یا ایون پنجاب کے باہر بھی جو اس قسم کا خام مال تیار کرتی ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی. پھر یہ کنسٹرکشن کے نتیجے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, جو ٹیکنیکل اسکل لیبر ہے اس کو اپرچونیٹیز ملیں گی تو اس کو بھی ایک بینیفٹ ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر لینڈ کو پریزرو کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر بھی تیزی کے ساتھ ایگریکلچر لینڈ کم ہو رہی ہے تو اس لیے اس منصوبے میں یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ تمام جگہوں کے اوپر ہائی رائز بلڈنگ کی پلاننگ کی جائے تاکہ یہ جو زرعی زمین ہے یا گرین لینڈ ہے اس کو بچایا جا سکے اور جو زرعی اجناس کی پروڈکشن ہے اس کو بڑھایا جا سکے, اور دوسرا جو ہے کہ گرین ایریا جو ہے وہ زیادہ کیا جا سکے تاکہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہیں ان کو بھی قابو پایا جا سکے. تو یہ تو اس کے مین فیچرز تھے. اور دوسری بات جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے جس علاقے کی بھی زمین کی قیمتیں بڑھانی ہوں تو آپ ادھر کوئی ایک خوبصورت سا نام لے کے یا کہہ دیں جی یہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, یہاں پہ فلاں بڑا ایک جو ہے شہر آباد ہونے والا ہے یا انڈسٹریل زون بننے والا ہے یا فلاں یہاں سے موٹر وے یا ہائی وے گزرنے والی ہے تو وہاں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہی مختلف شہروں کے اندر یہ ایک مافیا تھا جو بڑے عرصے سے یہ ایکٹیو رہا اور یہاں پہ زمینوں کی قیمتیں بڑھتی اور اترتی رہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ میں بھی اتنی جو تاخیر ہوئی اس کی ایک وجہ ماضی میں یہی تھی, اور اس میں ہمیں یاد ہے کہ پیس پارٹی کے دور حکومت میں بھی اور جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی دور حکومت میں منسٹرز نے ایون پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بڑا احتجاج کیا تھا جی کہ زمینوں کی قیمتیں اوپر نیچے کرنے کے چکر میں منصوبوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا منصوبوں کو کبھی ادھر شفٹ کرنے کے ادھر شفٹ کرنے, اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں, اس سے روکنا چاہیے. تو اس میں بھی ابھی یہ ساری پلاننگ تو ہو رہی ہے اور یہ پلاننگ کی جائے گی, لیکن اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک منی جہاں پہ انوالو ہو وہاں پہ کسی کو غیر ضروری بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے. شفافیت ہونی چاہیے اس کے اندر. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف جو تجربات دنیا کے علاقوں میں کیے گئے ہیں, پاکستان میں بھی, سندھ میں بھی, اور وفاق بھی جو ہے اپنے پی ایس ڈی پی کے اندر اس قسم کے پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو اس قسم کے منصوبوں کو اگر پروموٹ کیا جائے اور پھر اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی ایک تو حوصلہ افزائی ہوگی, اس کی بھی ایکٹیویٹی اور جو ترقیاتی کامیں اور جو سرگرمیاں ان کی وہ تیز ہوں گی, ان کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو عوام کا معیار زندگی ہے یا جو اکنامک گروتھ کے جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی سپورٹ ملے گی. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر علاقے میں مخصوص قسم کے لوگوں کی ادارہ داری بنا دی جائے یا کارٹلائزیشن کر دی جائے. تو اس سے پھر یہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں جب کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر مرضی کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں, مرضی کے اس کی وصولیاں بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی اس کو بڑا خیال رکھنا پڑے گا, اور اس میں پنجاب حکومت کو ریگولیٹری
حوالے سے بڑی گہری نظر رکھنی پڑے گی اس کے اوپر. ادروائز جو ہے کہ یہ کئی راولپنڈی رنگ روڈ جیسے یا لاہور رنگ روڈ جیسے جو ہے کئی اسکینڈل سامنے آنے کا اندیشہ ہوگا, اور پھر اچھے کام جو ہیں ان میں تاخیر ہو جاتی ہے یا وہ رک جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جب ایک خرابی اور اس کو 100 خرابیاں بنا کر پیش کیا جائے تو اس سے بھی جو پبلک پرسپشن ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے حکومتوں کے بارے میں, منصوبوں کے بارے میں, شفافیت کے بارے میں. تو اس لیے اس حوالے سے بھی حکومت کو اس پہ بڑی خاص نظر رکھنی پڑے گی. ادروائز اگر اس منصوبے کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے دیانتداری کے ساتھ اور یہ ایز پر پلان اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یقیناً پنجاب میں ایک بڑا نمایاں جو ہے وہ عوام کو جو معیار زندگی ہے اس میں تبدیلی آنے کی توقع ہے, اور پھر عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی ان کو اپنے علاقوں میں ملنے کی توقع بھی اس کے اندر موجود ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے کہ اس کا جو نیشنل اکنامک گروتھ کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بڑے پازیٹیو ہوں گے. تو اس لیے ایسے منصوبوں کے انکریج کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے کہ شفافیت کا جو ہے وہ بالخصوص ضرور خیال رکھا جانا چاہیے.